محترم ناظرین، آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں سرکار غوث اعظم اور ایک حبشی عورت کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، وہ حبشی عورت کہاں سے آئی تھی اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا چاہتی تھی؟ ناظرین، اس واقعے کو صحیح سے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جوانی سے ہی بہت خاموش طبیعت رہے، لیکن آپ کی میٹھی باتیں ایسی تھیں کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی تھی۔ اللہ پاک کی محبت میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں، ویرانوں اور غاروں میں آپ جاتے رہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل بالکل نہیں لگتا تھا، اس لیے جب بھی جی گھبراتا آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہائی کو چنتے اور کسی سنسان سی جگہ پر اللہ پاک کی یاد میں مصروف ہو جاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نہ لوگ آپ کو پہچانتے تھے اور نہ آپ لوگوں کو جانتے تھے، تاہم اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رجال الغیب، وہ مومن مرد جو عام آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، وہ آتے رہتے تھے۔ جنات بھی آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل تھے، اس بات پر غرور تو دور کی بات، آپ نے اس کا کبھی سوچا بھی نہیں، پر اس بات کا احساس آپ کو اچھی طرح سے تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 27 یا 28 سال کے قریب ہوئی تو ایک بار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں زیارت کعبہ شریف کی خواہش ابھری اور دل میں یہ بھی خیال آیا کہ گنبد خضرا کے نظارے بھی کر لیں گے۔ حج کا مہینہ تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو میں حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ آپ نے اللہ پاک کے حضور دعا کی کہ یا اللہ رب کریم میرے سفر کو آسان کرنا اور کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ نہ زاد سفر تھا، یعنی سفر کا کوئی سامان نہیں تھا، بس لبیک اللہم لبیک کہتے منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ صحرائی علاقہ تھا، دور دور تک کوئی انسان نہ تھا، نہ پرندہ تھا، نہ جانور تھا۔ اللہ پاک کے بھروسے سے بغداد سے یہ سفر آپ نے شروع کیا تھا۔ فاقے سے تو ویسے ہی آپ کی زندگی گزرتی تھی، آپ اتنی سختیاں جھیل کر بھی ہارے نہیں۔ اپنے رب سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے ہر مشکل کو برداشت کیا۔ اب چلتے چلتے ایک بہت بڑے ریگستان سے آپ کا گزر ہوا، جہاں آپ کو ایک چھوٹی سی عبادت گاہ نظر آئی۔ وہ ایک مسجد تھی جو کسی اللہ والے نے بنا دی ہوگی۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آپ نے سوچا۔ جب آپ مسجد کو پہنچے تو اس وقت تک وہاں کوئی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ تسبیح پڑھنے لگے۔ تبھی ایک دم ایسا لگا کہ کوئی اور وہاں آیا ہے۔ تبھی پلٹ کر دیکھا تو ایک اور وقت کے ولی شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔ شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت نوجوانی کی منزل سے گزر رہے تھے، یعنی اس وقت دونوں جوان عین عالم شباب یعنی جوانی کے دور میں تھے۔ اس وقت جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے، وہ ہستیاں اللہ پاک کی محبت میں ڈوبی ہوئی حج کے لیے سفر کر رہی تھی۔ جب شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھ لی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، ٹھیک ہوں اللہ رب العزت کے فضل سے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیخ عدی نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ اللہ پاک کے گھر حاضری دینے کا ارادہ ہے، آپ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں۔ پہلے میں بھی تنہا تھا، اب آپ کا ساتھ دینا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر شیخ عدی نے کہا کہ کیا میں آپ سے کوئی درخواست کر سکتا ہوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شیخ عدی نے کہا، حضرت دل میں خواہش تھی
کہ میری ملاقات آپ سے ہو جائے، اور آپ کو میں نے یہاں پر پایا۔ اب کیا اس سفر مبارک میں میرا اور آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا، بے شک ہمارا بھی حج کا ارادہ ہے، اور آپ بھی اسی نیت سے آ رہے ہیں، تو کیوں نہ ساتھ ہی چلا جائے۔ پھر آپ دونوں حضرات اللہ پاک کی یاد میں مگن چلتے چلے جا رہے تھے۔ پیدل سفر تھا، اس لیے زیادہ وقت لگ رہا تھا۔ آپ کے علاوہ اس ریگستان میں، یعنی اتنے بڑے گنجان ویران سنسان صحرا میں، جہاں دور دور تک کسی کے آنے کا کوئی آثار نہیں تھا اور کوئی اتنی ہمت کر بھی نہیں سکتا تھا، تپتی دھوپ میں آپ دونوں چل رہے تھے۔ اس بیچ آپ راستے میں رکتے، نماز پڑھتے، پھر اپنا سفر شروع کر دیتے۔ اس طرح آپ کو کئی دن ہو گئے تھے۔ عرب کا علاقہ شروع ہو چکا تھا اور اتنے دنوں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ آپ دونوں روزے سے ہی تھے۔ ایسے صحرا میں تو پانی بھی نہیں ملتا۔ حضرت شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی چل رہے تھے، تو ان کو بھی روحانی طاقت مل رہی تھی، لیکن غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، اور روزے کی حالت میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اور زیادہ تازگی آ جاتی تھی۔ یہ کمال کسی بھی عام انسان کو نہیں ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر تو بہت زیادہ تھکن ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اسی طرح جوش اور جذبے اور تازہ دم ہو کر حرم مکی اور مدنی کی جانب بڑھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ ہی شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کچھ دیر یہاں پر آرام کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے، مکہ شریف تو آنے ہی والا ہے۔ ان کے کہنے پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس وقت آپ لوگ آرام کے لیے ریگستان کی تپتی ریت پر بیٹھ گئے کہ اچانک کسی لڑکی کی آواز آئی جو دور سے حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہوئے آ رہی تھی۔ آپ نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک حبشی لڑکی تھی۔ یہ حبشی لڑکی بہت لاغر اور نحیف تھی، یعنی بہت ہی کمزور اور بے جان سی لگ رہی تھی۔ امید نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے صحرا میں اکیلے پیدل چلتی ہوئی وہاں تک آئے گی، جبکہ دھوپ بھی اتنی شدت والی تھی۔ اب اس لڑکی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور شکایت والے لہجے میں کہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نہیں جانتے کہ میں آپ کو کب سے تلاش کر رہی ہوں؟ میں تو آپ کی یاد میں کئی دن سے آہیں بھر رہی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تو مجھے بہت تھکا دیا ہے۔ آپ حیران ہوئے کیونکہ آپ نے آج تک اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ عرب کی ایک بدو یعنی حبشی لڑکی تھی جو آپ سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ کون تھی اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ سرکار بغداد نے فرمایا، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، ابھی میں بلاد حبشہ میں تھی، جو میرا شہر ہے جہاں پر میں رہتی ہوں۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کی یاد میں گم تھی، تبھی مجھے ہوش نہ رہا، میں دنیا میں نہ رہی، میں اللہ کی یاد میں ایسے کھوئی کہ مجھے وہ نظر آنے لگا جو کبھی نظر نہیں آیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایک بغداد کا ہیرا عرب کی جانب بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی تجلی ڈال دی ہے، اس کے دل میں نور ہی نور بھر دیا ہے۔ اتنا مجھے پتہ چلا کہ وہ بغداد اور شہر عجم کا ہیرا کوئی اور نہیں، آپ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر نور کی بارش کر دی ہے۔ حبشی لڑکی عشق الہی میں جھوم رہی تھی اور اس کے دل میں اللہ پاک کے ولی کی محبت پھوٹ پھوٹ کر چاروں اور روشن کر رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے اس فضل و کرم کی بارش کی ہے جو زمانہ حال میں یعنی اس وقت کسی دوسرے پر نہیں کی گئی۔ حضرت ایسا نور تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ مجھے یہ جگہ بھی دکھا دی گئی۔
اس لیے بے اختیار میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ تب سے میں پیدل چلتی ہوئی یہاں تک آ رہی ہوں اور میں تھک گئی تو مجھے آپ نظر آ گئے۔ جیلان کے شہنشاہ میرے غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے اس حبشی لڑکی کی گفتگو سن رہے تھے۔ اس لڑکی نے کہا، اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے عرب کے اس میزبان کو یعنی مجھے آپ کی مہمان نوازی کے لیے بھیجا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور افطار بھی نہیں کیا، یعنی مسلسل آپ لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ حضرت بھی ہیں، ان کو بھی میں اس دعوت میں شامل کرتی ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ آج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں کے ہمراہ رہوں اور آپ ہی کے ساتھ روزہ افطار کروں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جان چکے تھے کہ اس خاتون کی حیثیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اللہ پاک سے اس کا رابطہ کتنا گہرا ہے۔ آپ نے اور شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ کی دعوت ہمارے سر آنکھوں پر۔ ابھی مغرب کی اذان میں وقت تھا، افطاری میں وقت تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عدی سے فرمایا کہ چلو ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، تب تک یہ حبشی لڑکی جو بھی ہمارے افطار کے لیے انتظام کرنا چاہتی ہے اس سے ہم افطار کریں گے۔ شیخ عدی نے کہا، حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی جو کہ تنہا ہے اتنی دور کا سفر طے کر کے آ رہی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، نہ ہی کوئی خیمہ ہے، نہ ہی خادمین ہیں، آخر یہ کس طرح ہمارے لیے افطاری کا انتظام کرے گی؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو رب اس کو اتنی دور صحرا میں لے کر آیا ہے، جو اکیلی چلتی ہوئی یہاں پر پہنچی ہے، کیا وہ رب اس کی دعا نہیں سنے گا؟ اس نے اگر ہمیں کھانے کی دعوت دی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے طفیل سے ہمیں بھی رزق دے گا کہ ہم اس کا دل نہ توڑیں۔ وہی ہمیں کرنا ہے جو یہ ہمارے لیے کرنا چاہتی ہے۔ شیخ عدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، نہیں حضرت، ہم اس کا دل نہیں توڑ سکتے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو پھر یہ جو کہہ رہی ہے وہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عدی ایک طرف اور حبشی لڑکی دوسری طرف چلے گئے۔ پھر جب دھوپ کی تپش کم ہوئی تو اس حبشی لڑکی نے سیدنا عبد القادر جیلانی اور ان کے ساتھی کو آواز دی کہ حضرات آپ لوگ ادھر آ جائیے۔ یہ ایک سایہ دار درخت تھا، آپ لوگ وہاں تشریف لے گئے۔ تینوں حضرات ایک مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت شیخ عدی اس بات پر حیران تھے کہ وہاں افطار کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، اور اللہ والی حبشی لڑکی نہایت ہی اطمینان کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی تھی، جیسے کسی کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ تو جانتے ہی تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی وہ حکم الہی سے یہاں آئی ہے۔ اس کے پاس افطار کا سامان موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کو اطمینان تھا۔ تو یہ سب اطمینان اس لیے تھا کہ غیب سے اس کی مدد ہونے والی تھی۔ آپ خاموش تھے۔ جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایسا لگا آسمان سے زمین کی طرف کوئی سرخی سی پھیل گئی ہے، اور نظر نہ آنے والی مخلوقات آسمان سے زمین کے اوپر پرواز کر رہی ہیں۔ دیکھنے والی نگاہیں یہ دیکھ سکتی تھی، نوری ماحول چھا گیا تھا۔ ایسے روزے دار نہ زمین نے دیکھے نہ آسمان نے، ایسا فاقہ تو کبھی کسی نے نہ کیا، نبی کی آل ہی ایسا کام کر سکتی ہے، ایسی مضبوطی تو انہی کے روحوں میں ہو سکتی ہے۔ لڑکی کہنے لگی، چلیں حضرات، مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی اپنے ساتھی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ افطار کا وقت شروع ہوا تو ایک تھال آسمان سے اترا، اس میں روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ روٹیوں کی تعداد 6 تھی، اس کے ساتھ ہی بہترین قسم کا گوشت تھا۔ اس تھال کو دیکھ کر حبشی لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر دعا کی، اے اللہ رب العزت، تیرا 1000 بار شکر ہے کہ تو نے میری اور میرے مہمانوں کی عزت رکھ لی۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے
اس لڑکی نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ پہلے جب بھی مجھے روزہ افطار کرنا ہوتا تھا تو میں اپنے لیے دعا کرتی تھی تو میرے لیے آسمان سے تھال اترتا تھا اور اس تھال میں 6 روٹیاں نہیں بلکہ میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھی، لیکن آج 6 روٹیاں بھیجی گئی ہیں کیونکہ ہم 3 لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے 2 روٹی ہیں، چلیے کھانا شروع کیجئے۔ تینوں بزرگوں نے 2 روٹیاں کھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روٹی کھاتے ہوئے رب کی عنایت کا شکر کر رہے تھے۔ ابھی 6 روٹیاں تو حبشی اللہ والی کی دعا سے آ گئی، اور اس کے بعد جس کی برکت سے سب کو کھانا ملا، جو خود بھوکے رہے لیکن سب کو کھلانے والے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، صرف دیکھا، روٹیوں کے تھال پر تھال اترنے لگے۔ وہ جو آپ کو دیکھنے آئی تھی وہ تو سب منظر حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا میں سمجھ گئی کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں، چلیں اب ہم پانی منگواتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کرنے لگی۔ اس کے بعد پانی کے کوزے اترے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ پانی اپنی مٹھاس اور لذت میں دنیا کے پانی سے بہت ہی مختلف تھا۔ اتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم شربت پی رہے ہیں۔ وہ لڑکی رات تک ہمارے ساتھ رہی اور کچھ نہ کچھ ہماری خدمت میں پیش کرتی رہی۔ ہم اس کے شکر گزار تھے کہ اس نے ہماری اچھی مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد اس نے کہا حضرت میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے، امید ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اس ویرانے میں ایک اجنبی بن کر آپ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی مہمان نوازی نے ہمارے دل کو خوش کر دیا۔ اس نے کہا خوشی تو مجھے ہوئی ہے کہ میں وقت کے ولی کے ساتھ ہوں۔ اس وقت آپ نہیں جانتے کہ مجھے آپ سے کیا عطا ہوا ہے، کیا ملا ہے۔ جو دیکھنے آئی تھی وہ تو مجھے دیکھنے کو مل گیا۔ اگر مجھے موقع ملا تو ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ حضرت میں چلتی ہوں، دعا دیتی ہوئی پھر وہ حبشی لڑکی دونوں بزرگوں سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عدی کا پھر سے سفر حج شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ لوگ مکہ شریف پہنچے اور طواف شروع کیا، حج کے ارکان پورے کیے، پھر دوبارہ سے طواف حج مکمل ہو گیا۔ ابھی آپ کو وہاں کچھ دن ٹھہرنا تھا۔ ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ عدی طواف کر رہے تھے کہ شیخ عدی کے دل پر انوار اللہ کی بارش ہوئی اور شیخ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ دیکھنے والے خیال کرتے تھے کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حج کے اس ماحول میں ہلچل مچ گئی، لوگ افسوس کرنے لگے، لیکن یہ معاملہ تو اللہ کو اور اس کے ولی کو معلوم ہی تھا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ان پر یعنی شیخ پر رحمت کی روشنی برس رہی ہے، اس لیے یہ سہ نہ سکے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس حال پر غور ہی کر رہے تھے کہ آپ نے دوبارہ اس حبشی لڑکی کو دیکھا جو لوگوں کی بھیڑ میں سے خاموشی سے نکلتی ہوئی آئی۔ کسی نے اس کو دیکھا نہیں سوائے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ادھر شیخ عدی فرش پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی سانس نہیں چل رہی تھی۔ وہ شیخ عدی کے قریب آئی اور بے اختیار کہنے لگی تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں مار ڈالا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کی تجلی، جس کے نور کے سامنے کوئی شے باقی نہیں رہ سکتی، ہاں جب تک وہ خود سے اسے برقرار نہیں رکھنا چاہتا۔ زندگی ہے تو تم اٹھ جاؤ، یہ تجلی ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہ تجلی تو کسی کسی کے لیے ہے، یہ روشنی تو کسی کسی پر نازل ہوتی ہے، ہر کوئی اسے سہن نہیں کر سکتا۔ طواف کرنے والے یہاں بے شمار تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا وہاں پر 3 لوگ ہیں۔ وہ لڑکی حضور غوث الورا رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عدی جو کہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کے ایسا کہنے سے شیخ کے جسم میں جان آ گئی۔ حضرت شیخ ایسے جاگ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس لڑکی نے کہا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ انہوں نے کہا
اللہ پاک کے گھر کے سامنے ہم موجود تھے، ہم طواف کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے نورانی شکل والے لوگ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی ہیبت اتنی طاری ہوئی مجھ پر کہ میں سہ نہ سکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا اور روح ہی نکل گئی ہو جیسے، اور آپ دعا نہیں کرتی تو روح واپس بھی نہیں آتی۔ وہ کہنے لگی دعا تو ان کی آپ کو لگی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جس شخصیت کے ساتھ آپ کھڑے ہیں نا، یہ ان کی محبت میں ہو رہا ہے۔ سب ان سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ جب سے رجال الغیب کو علم ہوا، یعنی نظر نہ آنے والی وہ مخلوقات جو اللہ کی ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، ان کو جب علم ہوا کہ یہاں ایک ایسی ہستی طواف کر رہی ہے کہ جس کے پاس کامل ولایت ہے، تو وہ سب ان سے مصافحہ کرنے آ رہے تھے۔ ان رجال الغیب کی محبت انسانوں کی محبت سے کئی بڑھ کر ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون ہیں۔ پھر وہ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئی، اے نوجوان، میں نہیں جانتی کہ آئندہ آپ کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ اس وقت تو میری آنکھیں بس اتنا دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے چاروں طرف ایک نورانی خیمہ ہے اور آسمان تک آپ کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور اولیاء کی نگاہیں اپنے اپنے مقامات پر آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، یعنی وہ اولیاء کرام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب آپ کی طرف نگاہوں سے، راہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسی نگاہیں جو پیاسی ہیں، سب کے سب خواہش مند ہیں۔ آپ سید ہیں، سادات نسل سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس بات پر غرور نہیں۔ آپ کے اندر وہ عاجزی ہے کہ لوگ آپ کے سامنے خود کو ادب سے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ نظر نہ آنے والی مخلوقات کس طرح ایک سے ایک بڑھ کر آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے، کوئی آپ کے دست حق پر مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ حضرت ایک وقت آئے گا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہمیت کا اندازہ پوری دنیا کو ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت، آپ کی شہرت آپ کے رب نے بہت بلند کی ہے۔ ابھی تو مجھے اجنبی تک آپ کی عزت کی بات پہنچی ہے کہ میں ولاد حبشہ سے، یعنی حبشہ کے شہر سے یہاں پر آئی ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں آپ کی عزت کی جائے گی اور آپ کے رتبے سے آگے کوئی ولی نہیں نکل سکتا۔ آپ جانتے ہیں میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا چلا کہ ایک اجمی نوجوان جو عراق میں رہتا ہے، جو کہ جیلان شہر میں پیدا ہوا ہے، جو کہ سادات گھرانے سے ہے، حسب و نسب اتنا بڑا ہے، دیکھو اس کو ولایت کا درجہ ملے گا۔ اور جب میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ریگستان میں دیکھا تو تب اللہ پاک کے خاص نور کی کرنیں آپ پر برس رہی تھی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ میری آپ سے ملاقات ہوئی، میں آپ کے ساتھ رہی، افطار کیا، مجھے مہمان نوازی کی سعادت ملی۔ جب آسمان سے روٹیوں کی بارش ہو رہی تھی تبھی میں سمجھ گئی تھی آپ کو اللہ پاک نے کیا درجہ عطا کیا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف خود افطار نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ نے تمام لوگوں کو جو کہ نظر نہ آنے والی مخلوقات ہیں، ان سب کو بھی اس افطار میں شامل کیا۔ آپ کبھی خود کے لیے نہیں سوچتے، آپ سب کے لیے سوچتے ہیں، تبھی تو دور حاضر میں اتنا بڑا درجہ ملا ہے آپ کو۔ دور حاضر میں انسانوں میں، بشر میں سب سے بہترین مثال میں نے آپ کو پایا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والے، شریعت اور طریقت کے آپ بادشاہ ہیں۔ آپ کو اس کا علم بخوبی ہے۔ اس دور حاضر میں آپ کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو پہنچنا چاہے گا وہ مٹی میں مل جائے گا۔ تبھی تو رب کو آپ کا نام بہت پیارا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کی محبت آپ کے ساتھ ہے۔ وہ محبت میں نے یہاں بھی دیکھی، وہ محبت میں نے تپتے ریگستان میں بھی دیکھی۔ آپ کو حج مبارک ہو اے سردار الاولیاء، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ حبشی اللہ والی لڑکی چلی گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ اس کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی، مگر وہ یہ راز ظاہر کر گئی کہ ویرانے، سنسان اور غیر آباد جگہوں میں زندگی بسر کرنے والا فاقہ کش نوجوان اپنے وقت کا غوث ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس عراق پہنچے تو وہاں سے آپ بغداد روانہ ہوئے۔
कम उम्री में अल्लाह पाक ने आपको वो इल्म अता किया कि उस इल्म को बड़े बड़े उस्ताद नहीं पा सके, लेकिन जो आपके उस्ताद थे वो भी बहुत पहुंची हुई हस्तियां थे। उस्तादों के ज़ेर साए रहने के बाद एक ऐसा हीरा बन चुके थे जिसकी चमक से सारा बगदाद रोशन हो गया। फिर तो ऐसा समुंदर आपको अता हुआ कि उस समुंदर में जो डुबकी मारता वो नूर से तर होता। वही बात जो उस हबशी लड़की ने कर दी थी, अल्लाह पाक ने वही सच कर दिखाई। उसके बाद तो आपका रास्ता रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब से भी